آئیے ویلکم کیجئے ہولی اسپرٹ کو وائٹ تھرون سیریز کا جو آج کا سرمن میں دینے جا رہا ہوں، گاڈ ججمنٹ اپون اسٹرینگ فائر اینڈ ککر آف سیکریفائس، اوپری آگ اور قربانی پر لات مارنے والے پر خدا کی عدالت۔ تو آج کے سرمن کے لیے حوالہ جات میں سے دیکھیے احبار کی کتاب 10واں باب پہلی آیت سے 30 آیت تک، اور ندب اور ابیو جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا، خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور مر گئے۔ تب موسیٰ نے ہارون سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں، اور ہارون چپ رہا۔ اور ایک ریفرنس پہلا سیموئیل 2 باب 25ویں آیت، اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ اور 29ویں آیت، پس تم کیوں میرے اس ذبیحہ اور ہدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو، کیونکہ تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے، تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے ہدیوں کو کھا کر موٹے بنو۔ پہلا سیموئیل 30 باب 14ویں آیت، اس لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی ذبیحہ سے صاف ہوگی نہ ہدیہ سے۔ اور ایک لاسٹ ریفرنس پر یہ پہلا پطرس 2 باب 4 اور 5ویں آیت، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ آمین۔ جیسا کہ ہمارا سبجیکٹ وائٹ تھرون، اس کی مرکزی آیت مکاشفہ 20واں باب اس کی 11ویں آیت، ایک بڑا سفید تخت دیکھا اور اس کے اوپر جو بیٹھا ہے زمین آسمان اس کے آگے سے بھاگ گئے۔ ہمارا قدیم الیام مسیح خدا کا بیٹا یہودا کا ببر عدالت کرے گا۔ وائس کی کتاب کے مطابق ہر ایک اچھی بری بات سامنے آئے گی، کتابیں کھولی جائیں گی اور جو کچھ ان میں لکھا ہے اس کے مطابق راستی کے ساتھ خدا کا بیٹا انصاف کرے گا۔ اس لیے بڑی دانائی کے ساتھ، وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اس کے خون میں چھپے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہوئے روز بروز زور پکڑیں، ہماری ترقی ہوتی چلی جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ وائٹ تھرون کے اوپر ایٹرنل ججمنٹ ہوگی، ابدی، مگر جو واز میں آپ سن رہے ہیں جزوی عدالتیں، یہ بتانے کا مقصد ہے کہ یہ بھی نہ ہو کسی کے اوپر، اور اگر ہوتی ہے تو مطاعت ہو جائے تاکہ وہ بڑی عدالت سے بچ سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ آج کے واز کے اندر جو آپ چیزیں سنیں گے، جو سینٹ فائر کے حوالہ سے اوپری آگ اور ککر آف سیکریفائس، قربانیوں پر لات مارنے والے، وہ خادم، وہ ایماندار جو ان باتوں کو جانتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، خدا کی ججمنٹ ان کے اوپر آتی ہے۔ اور خدا ہم ایسے تمام گھرانوں کو، زندگیوں کو برکت دے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور میری دعا ہے آپ سب کے لیے بھی اور اپنی ٹیم کے لیے بھی کہ ان میں سے ہر ایک دانائی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ سے بھرا ہوا
ریولیشن کو جب سنتا ہے عمل کرتا ہمیں دکھے. اور جو حوالہ میں نے پڑھا احبار کی کتاب میں سے، سیمول کی کتاب میں سے، اور پھر پطرس کے خط میں سے، اور ریفرنس بھی آپ سنیں گے. اور جو احبار کی کتاب میں سے اسٹرینج فائر کے حوالہ سے پڑھا ہے اوپری آگ. تو اوپری آگ اسٹرینج فائر کا مطلب ہوتا ہے ایک آگ جو آسمان سے اتر کر قربانی کو بسم کرتی ہے. پرانے عہد نامہ میں ہیمن کی وہ آگ آتی تھی، خدا کی آگ، ہولی اسپرٹ کی آگ، وہ قربانیوں کو بسم کرتی تھی. اس آگ سے قربانیاں جو تھی وہ برڈ آفرنگ کی جتنی بھی ہدیے نذرانے قربانیاں ہوتی تھی گزارنے جاتی. پر اوپری آگ کا مطلب ہے اگر کوئی جیسے گھروں میں کوئی آگ لگاتا ہے کسی بھی چیز سے، تو اگر کوئی اس طرح کی آگ مذبح پہ لے آئے گا تو وہ اوپری آگ ہوتی ہے. اسٹرینج فائر، ان اتھورائزڈ فائر جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اسٹرینج فائر کا یہ میننگ آپ کو پتا ہو. اور اسٹرینج فائر کا استعمال کیا کن نے؟ ندب ابیو، ہارون کے بیٹوں نے، جو کاہن ہونے کے لیے ان کو انوائنٹ کیا گیا، مخصوص کیا گیا. کوئی عام بندے نہیں، ذمہ دار. میں اس لیے شروع میں بتایا خادموں کی بڑی ذمہ داری. خادم اپنے آپ کو بڑے ہوش میں ہمیشہ رکھیں، بول چال میں، گفتگو کے اندر، پریچنگ کرتے وقت، گواہی دیتے وقت، بائبل پڑھتے وقت، سنتے وقت، جو پھر ذمہ داریاں جس طرح آتی ہیں اتنا ہی وہ جواب دیں. جبکہ دنیا کے اندر جو دیکھتے ہیں ہم کلیسیاؤں کے اندر، خادم بھی پوری طرح اوبے نہیں کرتے اپنی سینئر کی عادت، اور خدا کے ساتھ بھی جب چلتے ہیں تو وہ پراپر دکھتے نہیں ہیں، نہ فیملیز نہ پریچر. تو یہ آپ ندب ابیو سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ خدا نے ان کو مصر سے نکالا سب کو اور لے کر آیا کہ ملک کنعان میں جائے، تو بھی بیابان کے اندر پھر ان کو شریعت دی گئی حورت کے پہاڑ پر. لاسٹ میں نے بتایا کہ ابھی یہ سلسلہ کہ وہ کوویڈنٹ لے کے آ رہا تھا تو انہوں نے نیچے سونے کا بچڑا بنا لیا، تو اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا. اس وقت دیا بھی. تو ابھی یہ لا دیے جا رہے ہیں، ابھی ٹیبرنیکل کی چیزیں بننی ہیں، اور جو ہی یہ بنتی ہیں تو ہارون کاہن اور اس کے بیٹے ندب ابیو یہ پہلے ابھی آئے ہی ہیں خدمت کے لیے. آپ سوچئے ابھی سارا سیٹ اپ لگا ہے. آپ سوچیں کہ آپ نے کوئی چیز بنائی ہو بڑی محنتوں کے ساتھ، اور جب اس کا پریکٹیکل کرنا شروع ہو تو پہلے ہی دن وہاں پر کوئی حادثہ ہو جائے. تو آپ سوچئے. تو ایک خدا کا پروگرام، پلان موسیس کے ہینڈ اوور کیا، پر چونکہ ٹیم بنانی پڑتی ہے. موسیٰ سے وہ غلطیاں نہیں ہوئی، وہ آگے چل کر صرف جو لاسٹ میں نے بتایا بغیر سوچے سمجھے بولتا اور ہولی اسپرٹ کے ساتھ یعنی تابع داری نہ کر سکا. تو ایک ہی چھوٹی سی غلطی تھی، روک دیا تھا لیڈرشپ سے. ہم یہاں دیکھتے ہوئے بھی چلنے دیتے ہیں. یہی ہماری غلطیاں ہوتی کہ لوگ کہیں جی وہ کہاں چلا گیا ممبر، وہ کہاں چلا گیا خادم، بس اس کا بچاؤ کرتے کرتے ہم کلیسیوں کو تباہ کر دیتے. مگر دعا ساتھ کرتے ہیں خداوند ہم بچا رہے ہیں، کسی طرح بچ جائے زندگی، مگر کلیسیوں کا نقصان ہو جاتا ہے. میں یہ آپ کو صاف بتا دوں. خاندانوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، کوائر کے اندر بیٹے بیٹیوں کو بھی، میوزک بجانے والوں کو بھی، فیملیز کو بھی، ہر ایک کو. تو میں نے تو اپنا پہلے بتا دیا کہ جیسے مکاشفے آتے ہیں ہم بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور یہ دونوں ہارون کے بیٹے باپ کے ساتھ
मिनिस्ट्री के अंदर खड़े हुए, 2 और बेटे इतमर और अली अजहर भी, पर ये जब मरे हैं तो इनकी ड्यूटी यहां लगी हुई थी, इतमर अली अजहर की नहीं। नदब जो था ये पेलोठा था और अब्यू दूसरे नंबर पर था। शादीशुदा थे मगर अभी औलाद नहीं थी, जनरेशन नहीं थी, बगैर औलाद के मर गए, खुदा की नाफरमानी करते हुए। जिम्मेदारी खुदा की टैबरनेकल के अंदर दी गई है और वो नालायक निकले कोई शख्स, वो घमंडी निकले, प्राइड के अंदर हमें दिखे, उसके अंदर कोई खुदा का खौफ नजर ना आए, मगर समझते सभी हैं जैसे नदब अब्यू भी आ गए। और जब इनकी लाइफ को मैं पढ़ता हूं, इनको नहलाया गया, इनको कहानत के कपड़े पहनाए गए, उमामा इनके सर पे रखा गया, एनॉइंट किया कि ये खुदा के खैमा की खिदमत करेंगे, और पहले ही दिन मर जाए, पहले ही दिन खिदमत छोड़ के आउट हो जाए, तो आप सोचिए कि कितनी जिम्मेदारी खादमों के ऊपर है। अदरवाइज खादम भूल जाएं कि अगर खड़े हो गए तो हट भी सकते, चाहे मैं हूं चाहे कोई और। जब तक दयानतदारी नहीं होगी खादमों में, मकसों में, फैमिलीज में, ये सिलसिला आगे नहीं चलता। ये खुदा का है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये मिनिस्ट्री है। खुदा मुकर्रर करता है और ताकि उसके नाम को जलाल मिले। और इसके अंदर आप अहम रेवलेशन सुनेंगे जो आपके कान बना जाएंगे। आप स्टेप सोच सोच के रखेंगे कि कहां पर खड़े हैं, कहां जा रहे हैं। तो इन्होंने अपनी शुक्रगुजारियां भी गुजारी, कुर्बानियां भी दी, अपने बाप के साथ मिलकर कौम को ब्लेस भी किया। अब ये दोनों शख्स नदब अब्यू, इन्होंने एका कर लिया और जो कवानीन दिए गए थे मूसा ने, सीनियर क़यादत ने अपने भाई हारून को बता दिया और उनके बेटों को भी कि इस तरह सैक्रिफाइस करनी, इधर उधर नहीं हटना। फायर जो अभी इन्होंने खुद सोक्ती कुर्बानी के मज़बा पर कुर्बानियां भी चढ़ाई हैं, आग वहां मौजूद है और इन्होंने अपने बखूदान लिए, उनमें मज़बा की आग भरी जो होली फायर है, भर ली, ठीक है। उसके ऊपर ओपरी आग भी डाल दी, यानी एक्स्ट्रा फायर। अपनी सोच से कि जरा ज्यादा ही हम जोश वाले दिखें। कई खादमों को ज्यादा जोश वाले देखते हैं ना, कलाम आता नहीं, जोश ज्यादा होता है और जोश में कई गलत बातें कह जाते हैं। होश के साथ, जिसकी इजाजत है बात की, जिस डॉक्ट्रिन का बाइबल में जिक्र है उसी का बयान करना है। ये नहीं बताना कुछ है और शायद पूरे पाकिस्तान की करा दूं, ये नहीं। जो बात के लिए खड़ा किया गया है वो बात कहनी है, समझे। नबी बाज एक एक नबूवत के लिए मुकर्रर होते थे, बाज यसाया की तरह 66 बात उन्होंने लिख दी है। ये जिम्मेदारियां हैं कि कितना कितना किसको दिया जाता है और उन तोड़ों के मुताबिक कि हर कोई अपनी आप को लेकर चले, उससे ज्यादा मत कोई अपने आप को समझे। मुकाशफा खुदा का कलाम ये जिम्मेदारी सिखाता है। आपकी तरक्की नजर आए, आप बर्बाद होते ना दिखे, आप लोगों से कटे हुए दिखे नहीं, आप लोगों की तरक्की का बायस, और जो कहते हैं वही आपकी रोजमर्रा जिंदगी में भी बातचीत हो। यहां तो मैं कलाम से उतर के आपके साथ गप्पे मारूं, ये नहीं, आपके साथ उतर कर बात फिर कलाम ही की करता हुआ दिखूं। और आपको यही पता चलता है जब मैं आपसे टॉक करता हूं कलाम ही की बात, ये नहीं कोई मैं अपनी बातें कोई कर दूं, कोई इधर उधर की कहानियां सुनाना शुरू कर दूं, नहीं।
ذمہ داری، بلیورز کی بھی، فیملیز کی بھی، خادموں کی بھی. تو ندب ابیو نے فوکس نہیں ٹھیک رکھا اور ان بخور دانوں میں، یہ بخور دان جو سینسر ہوتے تھے ان میں بخور جلایا جاتا تھا، پر بخور جلانے کی تو دو جگہ تھی، ایک ہولی پلیس، ایک موسٹ ہولی پلیس. موسٹ ہولی پلیس میں سال میں ایک بار بخور دان سے بخور جلایا جاتا تھا یوم کفارہ کے اوپر، وہ بھی باریک. اور یہ جو بخور دان تھا یہ سونے کا ہوتا تھا. عبرانیوں 9 باب جب آپ پڑھیں یا پہلا تواریخ 4 باب، یہ گولڈ کا. اور یہ ہارون سردار کاہن یوز کر سکتا تھا، ندب ابیو نہیں. جس کو جو ذمہ داری دی جاتی وہ وہی کرے. اور ایک دفعہ عزیہ بادشاہ، وہ تو کنگ تھا، وہ ہولی پلیس میں بخور جلانے کے لیے چلا گیا تو اس کے ماتھے پہ کوڑ ہو گیا. خدا نہیں دیکھتا کہ یہ عزیہ بادشاہ جو کوئی ہو، کاہنوں نے دھکے دے کے نکالا. یہ ہے اصول، دھکا دے کے آؤٹ. جو ان اتھورائز چیزوں کو لے کے آتا ہے. مگر یہاں برداشت کے اوپر کلیسیاؤں کی تباہی مچا دیتے ہیں. بے شک کم ہو جائیں خادم، بے شک قوائل کے لوگ کم ہو جائیں، فیملیز کم ہو جائیں، پر پیور فیملیز ہو جو خدا کی عبادت ورشپ کریں، خوش آمدید کریں گے، رہ جائیں گے. بچانے کے لیے آپ سے دھک کی بازی لگا دیں، مگر کوئی نہیں سنتا، نہیں رزلٹ دیتا، آؤٹ. مت برداشت کرے، نہیں تو نقصان اٹھائیں گے. تو ندب ابیو ہارون کے بیٹے تھے، سمجھے، اور خدمت کے لیے آ گئے. تو انہوں نے پیتل کے بخور دانوں کے اندر، تو آپ یہاں تو ہولی پلیس میں بخور کا مذبح ہے، وہاں ہر روز بخور جلایا جاتا تھا. یہ پیتل کے جو بخور تھے، بخور دان، یہ جماعت میں کوئی واقعہ ہو جاتا تو وہ بخور وہاں جلایا جاتا. مگر یہ ایکچولی 5 پینز ہوتے تھے بخور دان، ان میں آگ مذبح کی سٹور کر کے رکھتے تھے. تو ان ندب ابیو نے ان پیتل کے ان 5 پین بخور دانوں کے اندر، جو پیتل کی چیزیں صرف سین کے اندر ہوتی، ہولی پلیس میں، موسٹ ہولی پلیس میں نہیں ہوتی. تو یہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں موسٹ ہائی پلیس میں. آپ سوچئے، کیونکہ خطا کی قربانی کا بکرا بھی انہوں نے لیا جو بعد میں مکمل جل چکا تھا. ان کو بھی جب بسم کیا گیا تو موسیٰ ڈھونڈ رہا تھا وہ خطا کی قربانی کا بکرا کدھر گیا، اس کا تو بلڈ ابھی گیا بھی نہیں آگے، یہ بھی مر گئے، وہ کدھر ہے؟ وہ بھی سارا جل چکا تھا. سمجھے؟ یہ ناقص ہاتھوں میں جب منسٹریز آتی ہیں تو پھر کلیسیاؤں کے اندر وہی رزلٹ ہوتے ہیں اور کلیسیاں مشکل کے شکار ہوتی. اور ندب ابیو نے جو ہولی فائر تھی ان بخور دانوں میں لی، اس کے اوپر کیا کیا بولیے، اور ایکسٹرا اوپری آگ، اسٹرینگ فائر، ان اتھورائز فائر وہ ڈال دی گزرانی. جو ہی انہوں نے یہ ایکٹ کیا، خدا کی آگ آسمان سے آئی اور ان کو بھسم کر دیا. اسی وقت پہلے دن دونوں مارے گئے. اب خدا کہتی میں نے جو ٹیبرنیکل بنائی ہے اور یہ خادم آئے ہیں، چلو رعایت دے دوں. رعایت نہیں دی گئی. باپ بھی وہاں پر ہے، موسیٰ بھی ٹیبرنیکل کے اندر موجود ہے، اور یہ حادثہ ہو گیا. تو موسیٰ نے پھر کیا کہا ہارون سے، سنیے. یہ وہی بات ہے جو خدا نے کہی کہ جب کوئی میرے نزدیک آئے تو مجھے مقدس جانے. انہوں نے
انہولی فائل جو ہے ان اتھورائزڈ سٹین فائل ڈالی اور میرے نزدیک کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے مجھے مقدس نہیں جانتے. بھی میری خدمت کرنی ہے تو ہولی ہو کر کرنی ہوگی. اب مکاشفہ بھی سن لیں کیوں ان کو مارا. خروج 25واں باب 29واں باب جب آپ پڑھے تو لکھا کہ میں مصر سے لے کے آیا اس قوم کو اس لیے کہ یہ میرا یقین کر لے کہ میں ان کے بیچ میں موجود ہوں. تو یہ ٹیبرنیکل میں نے اس لیے دی ہے تاکہ ان کے درمیان سکونت کروں. ان کے درمیان سکونت کروں. تو یہ سبب تھا کہ یہ سارا سلسلہ میں نے دیا. اب یہ سٹرینج فائر جب جلائیں گے تو میں کیسے یہاں آؤں گا, کیسے سکونت کروں گا, کیسے میں اپنی حضوری دوں گا. ان خادموں نے کیا کر دیا ہے. میں اپنا آپ اسرائیل کے اوپر ظاہر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنا پیار ان کو بتانا چاہتا ہوں. پر ان نذب ابیو نے انہولی فائر کو, سٹرینج فائر کو جلا کر مجھے دور رکھ رہے ہیں. گویا لوگ اگر یہ مجھے مقدس جانتے تو لوگ میری تمجید کرتے, وہ خوش ہوتے. کیسے؟ جب یہ پراپر سیکریفائس دیتے تھے تو لکھا خدا کا جلال خیمہ کے اوپر چھا جاتا. اور جب کفارہ گاہ کے اوپر یہ بلڈ چلا جاتا تھا تو پھر وہاں بخور کے بادل میں خدا نظر آتا. اب سوچئے یہوہ دکھتا تھا, انہوں نے روک دیا. خادم یا تو لوگوں کو خدا سے ملاتے دکھیں گے یا ان کو برباد کرتے ہوئے دکھیں گے. یہ دونوں ہی کام کریں گے. اس لیے خادموں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ذرا ہوش پکڑ لیں. اگر ہم کہیں برداشت کرتے ہیں تو وہ نہیں برداشت کرتا, وہ پھر ہمارے اوپر نہیں رہتا, وہ پھر خود سٹیپ لیتا ہے. جیسے اس نے نذر ابیو کے لیے دو بھائیوں کو لے کے آئے اطمر علی اظہر کو, انہوں نے پھر باقی کہانت کا کام شروع کیا. موسیٰ نے کہا کہ تم فیونرل کے اندر نہیں جاؤ گے. کرتوں سے پکڑ کر دونوں کو لشکر گاہ سے باہر پھینک دیا. آپ سوچیں وہ خادم, ایسے خادم پھینکے جانے کے لائق ہوتے ہیں جن کو ہم گلے لگا کے رکھتے. کلیسیاں کیوں ترقی نہیں کرتی؟ دنیا بھر کے اندر کیوں بے چینی کلیسیوں کے اندر پائی؟ خادم اوپری آگ جلاتے. ان کو کسی گھرانے میں بھیجو, وہاں ہولی فائر نہیں جلائیں گے, وہاں گپے ماریں گے. ہم یہ سلسلے سالوں سے دیکھ رہے ہیں, مگر ہماری سخت پوزیشن کی وجہ سے کلیسیا ہماری سٹرونگ ہے, فیملی سٹرونگ ہے. ذرا لوز کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں میرٹ پہ کیا ہے, بائبل کیا لا دیتی ہے, اصول کیا ہے. اسی طرح گھرانوں کے اندر بھی ہم برداشت نہیں کرتے کہ وہاں پر کوئی کسی فرد کے اندر ہو, اسی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے, اسی طرح اس کو لے کے چلیں گے. وہ جتنا مرضی ناراض ہو جائے ہم خدا کو جواب دیں. آمین. تو یہ سٹرینج فائر جلانے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. اوپری آگ. زیادہ تر یہی لیا جاتا ہے کہ وہ نشہ کر کے اندر آ گئے. خدا نے پھر اصول دیا کہ کوئی نشہ کی حالت کے اندر نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ پاک اور ناپاک کی تمیز کو بھول جائے, تو یہ زیادہ لیا جاتا ہے. پر انہوں نے ایکا کیا دونوں کے باخور دانوں کے اندر اوپری آگ, یعنی کہ ایک کے اندر. وہ بھی جا رہے ہیں موسٹ ہولی پلیس کے اندر, اور سنیے وہاں بھی سردار کاہن نے جانا ہوتا تھا, وہاں یہ نہیں جا سکتے, اور تیاری انہوں نے کہاں کی تھی. اس لیے آپ مجھے سالوں سے دیکھیں یہاں پر, میں کوئی اگر بیمار ہو جاؤں تو ہی میرا کوئی ایسوسیٹ کھڑا ہوگا, تو خود خدمت کر. جو میرے جو اسائنمنٹ ہے, میں کبھی بھی نہیں. میرا بیٹا
میرے گھر کا افراد دماد کوئی اور کیوں نہ ہو نہیں دوں گا، کیونکہ جو اسائنمنٹ میرا ہے، اگر میری غیر موجودگی ہے پھر یہ نہیں کہ ان کو آتا نہیں، سب کچھ آتا، پر وہ کچھ نہیں آتا جس کے لیے مجھے تیار کیا ہے، کیونکہ لکھا، سنیے غور سے، جسے میں نزدیک اپنے لاتا ہوں اس کو اپنی قربت دیتا ہوں۔ بولیے، جس کو میں اپنے نزدیک آنے دیتا ہوں اس کو میں اپنی قربت دیتا ہوں، انہی کو جن کو میں نے اسائنمنٹ دیے ہوتے۔ اسی اطلاع سے میں نے بتایا کہ مریم کو اس نے نہیں چھوڑا، اس کے اوپر کوڑ ہو گیا جب وہ موسیس کے خلاف ہوئی۔ تو یہ جو جگہ ہوتی ہیں یہ ایسے نہیں کہ خادم کہیں گیا ہو، کہیں گیا ہو، کہیں گھر بیٹھا ہو، کبھی سستی کر رہا ہو، نہ میری چرچ کی کوئی فیملی سست ہونے پائے، نہ ہم ہوں گے۔ یہ میں پراپر اپنی منسٹری کو، اپنی ورشپ کو کرنا جانیے۔ تو 16ویں باب کے اندر خدا نے کہہ دیا موسیٰ کو، بات موسیٰ جی سے کرتا تھا، ہارون سے کہہ دے کہ یہ بار بار مت آئے کوویڈنٹ باکس کے پاس، یہ چلا آتا ہے جب مرضی۔ اتنا ڈسپلن ہونا چاہیے، سمجھے؟ اور آئے تو بلڈ لے کے آئے، بخور آ کر اندر جلائے۔ اب سنیے کیوں میں نے آپ کو بھی بتایا کہ لوگ جانے کہ میں ان کے درمیان ہوں، میں نے یہ جو عبادت گاہ دی ہے خیمہ اجتماع، میں اپنا تخت یہاں لگا تھا۔ آمین۔ کہاں تخت لگتا تھا؟ موسٹ ہولی پلیس میں، کوویننٹ باکس، عہد کے صندوق کے اوپر، اس کو کفارہ گاہ کہتے ہیں۔ کفارہ گاہ یعنی رحم گاہ، مرسی سیٹ۔ یہ سیٹ آف ججمنٹ نہیں ہے، یہ مرسی سیٹ ہے۔ مگر جزوی عدالت میں نے بتاتا آ رہا ہوں وہ ہر طرف سے ہوتی ہے، مگر ہے وہ مرسی سے، رحم کرتا ہے۔ وائٹ تھرون کے اوپر ججمنٹ سیٹ ہوگی، اس لیے ہر بات کو بائبل کے اصول میں دیکھنا، بولنا، سننا اور عمل کرنا۔ تو اب یہ جب اوپری آگ جلائیں گے تو خدا کا تخت کیسے لگے گا؟ بولیے۔ وہ غصے میں آ گیا کہ میں اسرائیل پر ظاہر ہونا چاہتا، میں نے تخت لگانا تھا مرسی سیٹ کے اوپر، میں نے بات کرنی تھی، میں نے جلال کے اندر آنا تھا۔ جب پراپر عبادت ہوگی تو یہاں تو نہ تو بیوڈ ہے، اوپری آگ اپنی مرضی کر کے، اپنی جو سوچ کے مطابق منسٹری کرنے کی کوشش کی، تو یہ تو سیٹ اپ خراب کر دیا انہوں نے۔ ہم بھی ایسے خادموں پر نگاہ کرتے ہیں جو کلیسیا کی بے قدری یا اس کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کرنے کی کوشش غیر ارادتاً بھی کیوں نہ کرے، سمجھے؟ غیر ارادتاً کریں گے تو تعلیم اس کا مطلب نہیں ہے، ارادتاً کریں گے پھر تو فالس وہ خادم کہلائیں گے، پر غیر ارادتاً تو تعلیم تو ہونی چاہیے نا۔ تو دوسری بات زبور 22 کے اندر ذرا غور سے سنیے، خدا بنی اسرائیل کی، بولیے، حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا، یعنی یہی تو تخت ہے اسرائیل کے درمیان، کوویننٹ باکس کے اوپر، اور کہاں؟ اس کا مطلب وہاں ورشپ ہوتی، پریز ہوتی، سیکریفائز ہوتی، ٹھیک طریقے سے جب وہ پریزز کرتے، حمد و ثنا کرتے، پراپر سیکریفائز لے کے آتے، تو خدا اپنا تخت لگاتا، رحم کرتا مرسی سیٹ کے اوپر۔ اب وہ کیا کرے، یہ انہوں نے تو اوپری آگ جلا دی۔ تو یہ پھر ان کی ججمنٹ ہوئی جزوی، اور ان کو پھر نکال کر ان کے کزنس نے کرتوں سے پکڑا، جب مکمل جل چکے تھے۔ اب سوچئے، لشکر گاہ سے باہر جیسے خطا کی، جرم کی قربانی کے بدن باہر جلائے جاتے، پھینک دیے گئے،
یہ نظم ابیو کا حال ہوا جو اسٹینج 5 جنہوں نے گزرانی. پھر موسیٰ ڈھونڈنے لگا. میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ وہ خطا قربانی کا بکرا کدھر ہے, تو لکھا بہت تلاش کی, یعنی سیکریفائس اتنی ہوتی ہیں, تو وہ جلا ہوا تھا. سمجھے؟ تو یہ ایکٹ انہوں نے کیا. کاہن کے ذمہ 2 کام ہوتے ہیں, افود پہننا اور بخور جلانا. سمجھے؟ یہ 2 کام. باقی تو سیکریفائز لوگ لے کے آتے ہیں, تو اس سال میں ایک دفعہ یہ گزرا. یہ بخور جلانا, کیونکہ میرے باپ کا گھر دعا کا گھر بخور جلانے کے لیے. افود پہننا تاکہ خدا سے بات کرے, یہ تو ہوتا تھا. یہ 2 سر فہرست باتیں ہوتی تھی کاہن. تو جو ہارون کے دونوں بیٹے فارغ. کس وجہ سے بولیے اسٹینج 5. دوسری بات جو ہیڈنگ کے اندر ہے, قربانی پر لات مارنے والے ککر آف سیکریفائس, یہ ایلی کاہن کے بیٹے حفنی اور فنہاس تھے. بدکاری کرتے اور قربانیوں کی تحقیر کرتے, لات مارتے. لات مارنے کا مطلب ہے یعنی ٹھوکر مارتے تھے, جیسے کوئی کک مارتا ہے, یہ کک کرتے, ٹھوکر مارنے, لاتے مارنے والے. اور لوگ قربانی لے کے آتے تھے. سنیے, ایلی کاہن, سردار کاہن کا نوکر شاخا ہاتھ میں پکڑا ہوا, قربانی کا گوشت بوائل ہو رہا, یہ جاتے اس میں شاخا کانٹا مارتے, جتنا میٹ اس میں لگ جاتا کہتے یہ کاہن کا ہے. اپنے اصول بنائے ہوئے. اور پھر حفنی اور فنہاس کے نوکر جاتے, سرونٹ جا کے کہتے ہمیں تم سے کچا گوشت چاہیے, ابلا ہوا نہیں, ہم نے کباب بنانے ہیں. آپ سوچئے بھابھی کیوں انہوں نے وہاں پر کھول رکھا تھا. قربانیاں نہیں, کھانے کے چکروں کے اندر پڑے ہوئے, عبادت نہیں. خدا نے کہا میں نے یہ خیمہ دیا کہ لوگ آئے میری عبادت کریں, تو لوگ ان کی ریکویسٹ کرتے, منت کرتے کہ ہمیں پہلے چربی چڑھا لینے دے, خدا کی حضوری میں گزار لینے دے, پھر جتنا گوشت ہوگا لے لینا. وہ کہتے نہیں, ابھی کیا, ابھی دو, اگر نہیں دو گے تو ہم چھین لیں گے. یہ وہ حفنی اور فنہاس کرتے. اور لکھا پھر ایک نبی کو خدا نے, مد خدا کو بھیجا, اسے جا کر کہا کہ تمہارے باپ دادا تم لوگوں کو آگ میں جلانے والی ساری قربانیاں نہیں تھی, کیوں میرے ذبیحہ پر لات مارتے ہو, کیوں میرے ذبیحہ کی تحقیر کرتے ہو. اگر تحقیر کرو گے تو پھر وہی بات, میں کیسے ٹیبرنیکل کے اندر ظاہر ہوں گا. میں تو سکونت دینے کے لیے آیا, میں تو یہاں پر حضوری دینے کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا, تم لوگوں کو دور کرتے ہو. لکھا ہے لوگوں کو قربانیوں سے گھن آنے لگی. جو خادم کلیسیوں کے اندر ہولی اسپرٹ کی فائر میں نہیں ہوگا, یاد رکھیے وہ لوگوں کو روکتا ہے کلیسیا میں آنے سے, ان کی طرف بھی روکتا ہے, اور وہ خود بھی برباد ہوتا ہے, ان کو بھی کر دیتا ہے. آپ جگہ جگہ کلیسیاں دیکھیں گے, جگہ جگہ خادم ابھی ہم سے سیکھتے ہی ہیں تو چرچ بنانے کا, ساتھ ہی گلی میں چرچ بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اور بھائی نہیں, خدا کی حضوری پریزنس کے لیے آپ اصول و ضوابط سے چلیے, مت اوپری آگ, مت اس کی تحقیر کریں قربانیوں کی. ذبیحہ اور ہدیہ خدا نے کہا جو میرا ہے اس کے اوپر لاتے مارتے ہو, تحقیر کرتے ہو اس کی. تو یہ مد خدا نے ان کو کہا کہ تم ککر آف سیکریفائس, تم لاتے مارتے ہو, ٹھوکریں مارتے ہو, تحقیر کرتے ہو میرے ذبیحہ کی, جو تمہارا حصہ وہ دے دیا ہے تمہیں, کیوں میرے حصہ کے اوپر تم لاتے مارتے ہو. تو پھر کیا رزلٹ ہوگا؟ لوگ نہیں آئیں گے ورشپ کے لیے, لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں.
اور اگر کلیسیاؤں میں ٹھیک خادم ہوگا چاہے کم لوگ کیوں نہ آئیں ٹھیک لوگ آئیں گے, خراب لوگ یہاں آنے نہیں پائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں جو خراب ہے وہ پھر کھسکتا چلا جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور ہٹتا چلا جا رہا ہے, اس کو خدا کی حضوری کا پاس نہیں ہے. وہ بھی ان کاہنوں کی طرح ذبیحہ ہدیہ پر لات مارتا, یعنی جو خدا کا حصہ وہ بھی کھا جاتا, لات مارتا. میں تو اس کو برکت دینے کے لیے کہا تھا, تو وہ تو سمجھتا نہیں ہے اس بات. اس لیے کلیسیاؤں کے اندر پراپر لوگ بلیور آپ کو نہیں ملیں گے, نہ ہی برکتوں کے اندر ملیں گے. خدا کا پیسہ بھی وہ کھا جائیں گے اور ان کو دریغ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ لات مارتے ہیں, ٹھوکر مارتے ہیں, کک مارتے ہیں, اس کو کی کر رہے ہیں سیکریفائس کے. اور خوفنی فیناس, یہ دونوں بھائی بندے خدا نے کہا ایلی تو نے اپنے بچوں کو خدا سے زیادہ عزیز رکھا. سن, خدا نے کہا جو میری عزت کرتا ہے میں اس کی عزت کروں گا, اور جو میری تحقیر کرتا ہے وہ بے قدر ہو جائے گا. سمجھے, اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی. اور یاد رکھ تیرے دونوں بیٹے تیرے لیے نشان ہے کہ ایک ہی دن میں مریں گے. حفنی فنحاس ایک ہی دن میں مریں گے, اور میں اس مسکن کی مصیبت تجھے دکھاؤں گا. یعنی ٹیبرنیکل ہی کو ختم کر دیا. جب قربانیاں ہی تم گڑبڑ کر رہے ہو, جب لوگ ہی نہیں آ رہے, تو پھر مجھے یہ مذبح کھڑا کرنے کا کیا تو کس کے لیے کھڑا کروں. اور پھر وہ فلسطی چھین کے لے گئے عہد کا صندوق, سب نظام گڑبڑ کر دیا. بہت سی فیملیز, بہت سے خادم اپنے ہاتھوں سے خدا کی عبادت گاہوں کو برباد کر دیتے ہیں. کس طرح؟ اوپریا جلا کر, خدا کے قوانین سے دور ہو کر, تابعداری چھوڑ کر وہ خدا کے کام کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں. اس میں فیملیز بھی ہوتی ہیں, خادم بھی ہوتے ہیں, کوئٹ بھی ہوتی ہے, مینجمنٹ بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کا شخص پوری دنیا کے اندر. جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, تو ہمیں ملتا ہے کلیسیاں بنتی ہیں ختم ہوتی ہیں, کلیسیاں بنتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں, کلیسیاں بنتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ کلیسیاں تو بنانے کا مقصد کہ لوگوں کو خدا کی حضوری ملے, اور جب وہی نہیں مل رہی, جب خادم پراپر ہو ہی نہ, گانے والے بھی, ورشپ کرنے والے, انسٹرومنٹ والے, مائنڈ کہاں ہے, ہاتھ کہاں ہے, ذہن کہاں ہے. وہ بنی اسرائیل کی حمد و ثنا پر بولیے, یہ ورشپ ہے, پریز ہے, سیکریفائز ہے. اور تخت کہاں لگتا؟ مرسی سیٹ کے اوپر. وہ سیٹ آف ججمنٹ نہیں ہے, یاد رکھیے, وہ کفارہ گاہ ہے, رحم گاہ ہے. اور جو عدالت کی سیٹ ہوگی, سیٹ آف ججمنٹ, وہ بولیے وائٹ تھرون. اور خوفنی فیناس دونوں ایک ہی دن میں مر گئے. اس کی بیوی رونے لگی, بچہ اس کے اسی وقت پیدا ہوا, روتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں تجھے بیٹا مل گیا ہے, ہسبینڈ تو مر گیا, دانے مار دیا. اس نے کہا عہد کا صندوق چھن گیا, حشمت اسرائیل سے جاتا. کیا میں اولاد کا کروں, بندہ بھی ختم, گھرانہ بھی ختم, کیا میں کروں جب خدا ہمارے ساتھ نہیں. مجھے کیا ان بچوں کا, اس شوہر کا کیا لینا جب خدا کی حضوری نہیں ہمارے گھر میں. اس عورت کا کیا فائدہ بچوں کا اگر پریزنس ہی نہیں. اس کلیسیا کا کیا فائدہ اس خادم کا پریزنس ہی نہ ہو. خدا کی حضوری, خدا کی موجودگی, وہ برکت دینا چاہتا ہے, وہ رہنا چاہتا ہے. جو میرے نزدیک آئے بولیے مجھے مقدس جانے. اگر مقدس نہیں جانتا تو پیچھے ہٹ جائے. اور مقدس جاننے کا مطلب کیا ہے؟ جو میں نے اصول دی ہے اس کے مطابق چلے. خادم ہو, کلیسیا ہو, فیملیز ہو, ممبر ہو, کوئر ہو, انسٹرومنٹ بجانے والے, ہر ایک بڑے اصول سے چلے. جو بات کہی گئی ہے ادھر ادھر نہیں, دائیں بائیں نہیں,
अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर वो खुदा की बंदगी वर्शिप करने वाला हो। क्योंकि मैं तख्त लगाता हूं, इसलिए तो अहद के संदूक के ऊपर क्रोपी बनाए गए हैं, क्योंकि वो क्रोपियों पे सवार होता है। आपका तख्त क्रोपियों पे लगाता है। मोस्ट होली प्लेस में क्रोपी बताते कि इस्राएल के दरमियान उसका तख्त लगा हुआ है। और हेवन के तख्त मैंने सारे बता दिए। सिन जब हो गया तो टैबरनेकल क्यों दिया? सकूनत करूंगा, नहीं तो फिर कहां रहता था खुदा? आसमानों पे तो था ही, मगर जमीन पे कहां रहे? वो मध्यान की पहाड़ियों के ऊपर होरब में एक झाड़ी में रहता था। कुछ सोचे तो सही, कहां उसको जगह दी जा रही? झाड़ी के अंदर, कांटों वाली झाड़ी के अंदर। वहां पर मूसा को कहा इधर आ जा। आदम हवा को बनाया, उन्होंने लिहाज नहीं किया। काइन हाबिल, काइन ने लिहाज नहीं किया। नूह का पीरियड आया, वो दुनिया तो हर जगह के ऊपर। और इन लोगों ने सदोम अमोरा का सब का मैंने बताया, पर अब वो झाड़ी के अंदर। वो कहता मैं रहना चाहता हूं, लिहाजा ये खैमा इज्तिमा बना ले, ये सूट रखना ठीक, ताकि मैं कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर नजर आऊं, मैं बात करूं, अपना जलाल दूं तुम्हें। बड़ी होशमंदी के साथ मुझे आपको खुदा ने मौका दिया है अपने कदमों में बैठने का। मेरी टीम की, स्क्वाड की, हर एक की जिम्मेदारी प्रॉपर बाइबल के कानून के मुताबिक चले, तालीम बाइबल की तालीम के मुताबिक हो। आपने इजाद की हुई बातें मत सामने लेके आए, नहीं तो पूछ ले हमसे। जो एक तजर्बों में जिनकी जिम्मेदारी दी गई है, मूसा की जिम्मेदारी थी, मूसा से बात करता था। इसलिए कलीसियाओं के अंदर, दुनिया के अंदर जो जो कलाम ये सुने, आगाह करते हैं कि कलीसियाओं की जिम्मेदारी, जो नॉमिनेटेड है, जो कॉन्सिक्रेटेड है, जो एनॉइंटेड है, जिनको मुकर्रर किया गया है, वही खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे और प्रॉपर तरीके से पूरी तालीम के साथ पूरी वर्शिप कलीसिया के अंदर हो, ताकि बनी इस्राएल की हमदो सना पे वो तख्त लगा दे, प्रेस के ऊपर, सैक्रिफाइस के ऊपर। दोनों भाइयों को भी मार दिया, या हुफनी और फिनहास को मार दिया। मध्य खुदा ने कहा, अगली बात सुनिए, एली काहिन को कहा गया तेरे घराने के अंदर कोई भी बूढ़ा होने नहीं पाएगा, भरी जवानी में मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा। मेरी हजूरी का पास नहीं करते हो, मैं तुम्हें उलाद दूं, भरी जवानी के अंदर खत्म कर दूंगा। कोई भी जवान होगा, खत्म हो जाएगा। मैंने तो इसलिए औलाद दी कि मेरी बंदगी करो। और किस लिए दी? घराना किस लिए दिया? दुनियादारी के लिए दिया। मैंने अपना बेटा तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया। और लिखा है कि दोनों मर गए, और फिर साथ कहा गया कि नवाले को तरसोगे। और उसके खानदान के लोग वो कहते कि जो इस्राएल के अंदर सबसे छोटा कॉइन है वो हमें दे दो, कोई खुदा के घर की मजदूरी हमें दे दो, कोई रख लो, हमारा नाम बचा रहे। नहीं मिलती थी, रोटी के नवाले को तरसते थे। वो जिनको भरपूर गजा दी, आपने अपनी खाने की चीजें दी उनको कि ये लोग खाओ, मेरे काहिनों, मेरी खिदमत करने वालों, ये लो बरकतें। और जब उन्होंने दुनियादारी दिखाई, जब उन्होंने लाते मारी जबिया के ऊपर, हदिया के ऊपर, तो फिर खुदा ने उनके नवाले भी छीन लिए और वो दर दर के धक्के खाते। तो फिर सुनिए, नए ऐदनामा के अंदर एक ऐसा शख्स यहूदा इस्करियोती,
लिखा यूहन्ना की अंजील के अंदर और ज़बूर 41 के अंदर कि जो मेरी रोटी खाता उसने मेरे ऊपर लात उठाई। ये रेवलेशन ध्यान से सुनिए। जो मेरी रोटी खाता, पास ओवर के मौका के ऊपर एक तो लास्ट सफर बनाया, फिर आपने लॉर्ड सफर दिया। यहूदा इस्करियोती को वो रोटी, वो कुर्बानी जो होने वाली थी, जो इटर्नल सैक्रिफाइस जिसने इंसान को खुदा से भी लाना, वो रोटी खाता है और लात उठाता और मसीह को पकड़वा दिया। जो मेरी रोटी खाता मुझ पर लात उठाता है, भी मेरी कुर्बानी को भी खा रहा है और मुझे पकड़वा भी रहा है। ये उसी तरह जिस तरह हुफ्नी और फिनहास ने किया। लोग इसकी इंटरप्रिटेशन गौर से लेते हैं जो दुनिया भर के अंदर। इसलिए मैंने कहा मैं हर रोज मुकाशफों में होता। खुदा ने मेरे ऊपर जो जो मुकाशफे खोले हैं, अभी 5th saying के अंदर अंदराइन का मुकाशफा जो मैंने दिया है, मैंने कभी कहीं नहीं सुना जो होली स्पिरिट मुझ पे दे रहा। ये पूरी दुनिया की कमेंट्री आप देख लो। इसलिए मैं कहता हूं हम आजिज़ी वहां करते। जो मेरी रोटी खाता मुझ पर उसने लात उठाई। क्या मतलब? कि उसने ज़बिया की बेकदरी की, ज़बिया की तहकीर की। उसने लात उठाई, नवाला मुंह में डालकर वो मुझे पकड़वाने चला गया। आज भी लोग रोटी खाते होली कम्युनियन के अंदर और वैसी जिंदगियां गुनाह के अंदर, ये ज़बिया पे लात मारना। ऐसो की अदालत साफ है, बेशक जूझरी है, मगर वो सिखाता है कि गुनाह से, बदी से बाज आ जाए। और जब इस यहूदा इस्करियोती ने ऐसा काम किया तो फिर हाल क्या हुआ? फिर पछताया, अपने आप को दरख्त के ऊपर टांग दिया, वहां से गिरा, जमीन के ऊपर पथरीली चट्टानों के ऊपर अंतरियां बाहर आ गई। लिखा उसके बच्चे यतीम हो जाए, उसका घर उजड़ जाए, उसका ओहदा कोई दूसरा ले ले। मेरे ज़बिया के ऊपर मेरी रोटी खाता और मेरे ऊपर लात उठाता। तो सोचिए, आज का बिलीवर, आज का मेल फीमेल ईमानदार कुछ इबरत पकड़े, होश पकड़े। खुदा ने अपने बेटे की अफजल कुर्बानी हमारे आगे रख दी और कोई लाते उठाए। लिखा कि हुफ्नी, ज़बिया और हदिया जो खुदा की ऑफरिंग है, टाइप है, वो खुदा के हजूर लाना नहीं लाते तो लाते मारते, ठोकरे मारते। कौन सी डाइजेट, कौन सी ऑफरिंग, कौन सा? आपने घड़े हुए असूल कायदे लोगों ने बना रखे तो फिर हलाक होंगे हुफ्नी फिनहास की तरह, फिर यहूदा इस्करियोती की तरह। रूल कुदस के शिनमा हो। ज़हन बदलिए, होश पकड़िए। जो मेरी रोटी खाता उसने मुझ पर लात उठाई और हलाक हो गया। लिखा व्हाइट थ्रोन का सुनिए। खुदा ने सैमुएल के जरिए फिर एली को कहा। एली छोटा बच्चा ही था, अफूद पहनता था। खुदा ने उससे बात की कि एली का घराना तबाह कर दूंगा। एली को पता चल गया। लिखा भी चिराग बुझा नहीं था, रातों जागता था, छोटा बच्चा ही था, खुदा के हुजूर जागता रहता था। खुदा ने बात की एली से नहीं, हुफ्नी से नहीं, फिनहास से नहीं, सैमुएल से। और क्या कही
کہ کوئی ذریعہ، سنیے، کوئی ہدیہ جو مرضی لے آئے ان کو صاف نہیں کر سکتا، ان کی بدکاری کبھی نہیں میرے حضور سے مٹے گی۔ اور ایلی نے اپنے بچوں سے کہا اگر انسان کا گناہ کرے تو وہ ثالثی ہو جائے گا، پر اگر کوئی خدا ہی کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے؟ اس لیے لکھا کہ روح القدس کے خلاف جو بولے گا وہ نہ اس عالم میں معاف ہوگا نہ اس عالم۔ کوئی شفاعت کرنے والے ہی کے خلاف ہو جائے، اسی کے خلاف بولنا شروع ہو۔ آپ کے گھرانے ہیں، گھرانے کی لیڈرشپ کے ہی خلاف ہو جائے تو وہاں رہ سکتا؟ کلیسیا کے اندر وہ اپنی سینئر قیادت سے ہی ہٹ جائے تو رہ سکے گا؟ اگر شفاعت کرنے والا ہی کے خلاف بولنا شروع کر دے، گناہ ہوتا ہے کہ حکم نہیں مانا تو گناہ، پر کوئی خدا ہی کے خلاف، اس کے ذبیحہ کے خلاف، یعنی جو پیٹرن دیا گیا اس لیے تمہارے کان بنا جائیں گے، کوئی ذبیحہ، آپ سوچئے کوئی ذبیحہ، جبکہ ذبیحہ دیے گئے کہ گناہ کی معافی کے لیے، کوئی ذبیحہ، کوئی ہدیہ ان کی بدکاری کو بولیے صاف نہیں کر سکتا۔ وائٹ تھرون کے آگے کھڑا ہونا ہوگا، حساب دینا، کوئی ہدیہ نہیں چلے گا۔ تو یہ ٹھوکر مارنے والے، تحقیر کرنے والے ذبیحوں ہدیوں کی اپنی کوشش کرتے، خدا کا پیسہ اپنے اوپر لگا لیتے، اپنی آسائش کے اوپر لگا لیتے، اپنی آرائش کے اوپر لگا لیتے، اپنی آسانیوں کے لیے لگا لیتے، اپنی اچھی خوراک کے لیے لگا لیتے، پر خدا کے ذبیحہ کو لات مارتے، خدا کے ہدیے کو ٹھوکر مارتے۔ اس نے کہا ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور خفنی فناس دونوں مر گئے، عہد کا صندوق چھن گیا۔ اور آج کا بلیور، آج کا ایماندار، وہ ہزاروں سالوں کی بات، اور آج کوئی یسوع کے خون کی قدر نہ کرے، اس ذبیحہ کے اوپر لات مارے، یہودا کس کی جوتی کی تھا۔ لہذا پھر خدا نے حفنی فنحاس کو جب مارا تو پھر ایلی کاہن سے کہا عبد خدا نے کہ میں ایک وفادار کاہن دوں گا، وہ سیموئیل، ہاللویا، وہ سیموئیل، وفادار خادم دوں گا۔ خدا کا شکر کرے جن کلیسیوں میں وفادار خادم ہیں، آمین، جو وقت کے اوپر کھانا دیتے، وقت کے اوپر خوراک دیتے ہیں۔ لکھا ہے وفادار کاہن، بولیے برپا کروں گا۔ اور وہ سیموئیل، اور لکھا ہے سیموئیل کے حوالہ سے ان سب نے تو ساری خدا کے حکموں کو خراب کیا، پر سیموئیل کے حوالہ سے لکھا ہے اس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیا۔ آگے کسی بات کو نہیں، ہر بات کے اوپر اس نے عمل کیا، اور ایلی کاہن کے خاندان کے بازو کاٹ دیے، یعنی ان کا زور، ان کی حشمت، ان کی اسٹرینتھ جاتی رہی، وہ خاندان زیرو ہو گئے۔ اس لیے خدا کے ساتھ جب چلتے ہیں، وہ تخت لگانا چاہتا ہے اس وقت کووننٹ باکس کے اوپر، انہوں نے وہ تخت کو ہی ہٹا دیا۔ وہ کروبیوں کے اوپر سوار تھا، وہ عہد کا صندوق کی چھین کر لے گئے، وہ تخت ہی لے گئے خدا کا۔ آپ سوچیں، وہ جھاڑی میں رہتا تھا بنی اسرائیل کی خاطر، کیونکہ وہ دکھ اٹھا رہے تھے مصر کے اندر، وہ خود جھاڑی میں رہتا ہے، اور اس نے کہا میں ان کو سکونت دوں گا، ان کے ساتھ رہوں گا، لہذا یہ عبادت گاہ آج بھی اس نے کلیسیا رکھی ہے، جس کا وہ ہیڈ ہے، شمعدان میں وہ پھرتا ہے، اپنے خادموں کے استعمال کرتا ہے تاکہ ورشپ ہو جہاں دو یا تین وہاں میں موجود۔ ہاللویا، اس کا تخت لگا ہوا ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے، وہ ہمیں رفاقت دیتا ہے،
ہمارے ساتھ ہے، اس لیے اس کے ذبیحہ پہ لات نہیں مار، اس لیے اسٹینڈ فائر نہیں جلانا، اور اس لیے تسلونیکیوں کے خط کے اندر لکھا پس روح کی آگ کو نہ بجھاؤ، یعنی وہ مذبح پر جلتی رہے، خود سلیپ میں ہو کر زندگی بسر کرے، ورشپ اٹھائے، اور حوالی میں لکھا ہے آگ مذبح پر ہمیشہ جلتی رہے، وہ ہیونلی آگ، کوئی اوپری آگ، کوئی اسٹینڈ فائر نہ جلانے پائے، خدا کے حکم کے اندر رہے۔ لکھا جن کو میں نزدیک آنے دیتا ہوں وہ مجھے مقدس جانے، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا اسی لیے تو میں نے یہ خیمہ اجتماع دیا۔ اور دوسرا گنتھیوں آپ 6 بات پڑھیے تو لکھا ہے اگر تم ناپاک چیز کو نہیں چھوؤ گے تو تمہارے درمیان رہوں گا، بسوں گا، میں تمہارا باپ ہوں گا، تم میرے بیٹے۔ ہاللیلویا! وہ رہنا چاہتا ہے، وہ تخت لگانا چاہتا ہے، وہ برکت دینا چاہتا ہے، وہ زندگی دینا چاہتا ہے۔ پہلا پترس کے اندر جو میں نے آیت پڑھی، پس اب ہم کیا کریں؟ شاہی کہنوں کا فرقہ ہوگا۔ اگر ندب ابیو کاہن تھے، حفنی فیناس کاہن تھے، تو کیا میں آپ کاہن نہیں؟ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے۔ بس کیا کریں؟ روحانی قربانیاں گزرانگے پورے اصول کے ساتھ، لکھا ہے وہی قربانیاں مقبول ہوتی ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے چڑھائی جاتی ہیں۔ آمین۔ اس لیے پریز، ورشپ، اس کی آفرنگ، ٹائپ، خدا کی حضوری میں رفاقت، شیادت کہیں کمی ہونے نہ پائے، کہیں پر اوپری آگ نہ جلے، کہیں پر جو ہے اناتھورائز آپ لو نہ بنا دے، اپنی طرف سے گھڑ کر نہ بنا دے۔ آج وہ رہن کر رہا ہے، مگر وقت آنے والا وائٹ تھرون کے سامنے ندب ابیو بھی کھڑے ہوں گے، حفنی فینحاس بھی کھڑا ہوگا، یہودا اسکریوتی بھی کھڑا ہوگا، ہم شاہی کہنوں کا فرقہ بھی وہاں کھڑے ہوں گے، اور وہ کہے گا اپنے کہنوں کو اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اور ان کو جنہوں نے اناتھورائزڈ فائر، اسٹینڈ فائر اور لات مارتے تھے قربانیوں کے اوپر، عبادت کے قوانین کے اوپر، وہ ہیل میں جائیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے۔ بس خدا کے فضل کے تخت کے سامنے رہیے، رفاقت رکھیے، پریز کیجئے، اس کے تخت کے سامنے رہیے، کیونکہ وہ آپ کے لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ آئیے کھڑے۔